کراچی میں ابھی جو بلدیاتی انتخابات چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ جب ہم بلدیاتی الیکشنوں میں پھنسے تھے، اس کی خواہش اور چاہت میں پھنسے ہوئے تھے، تو خدا خدا کر کے اس پھنسنے سے نکلنے کے لیے جو دعائیں کی گئی، جب ان کی قبولیت کا اور اجر کا وقت آیا تو ایم کیو ایم الیکشن سے بھاگ گئی۔ ایم کیو ایم سندھ کے بلدیاتی الیکشن سے اگر بھاگتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کراچی اور حیدرآباد سے بھاگ گئی۔ تھوڑا تھوڑا دل شاید جماعت اسلامی کا بھی کرتا ہو الیکشن سے بھاگنے کا، لیکن حافظ نعیم الرحمن سے آنے نکلے۔ انہوں نے کہا جب ایم کیو ایم بھاگ گئی تو ہماری قسمت پوری کھل سکتی ہے، ہماری لاٹری نکل سکتی ہے۔ پی ٹی آئی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہاں میں ایک عرض کر دوں، کتنی دفعہ پنجاب میں اور کتنی دفعہ کے پی میں الیکشن، بلدیاتی الیکشن کو جب عمران خان کی حکومت تھی تو اسے آگے کرنے کی کوشش کی، سال ہا بیت گئے تو تب جا کے خیال آیا، تب جا کر کے پنجاب میں تو پھر بھی خیال نہیں آیا، کیونکہ پنجاب میں نون لیگ کا خوف تھا، اس لیے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن چاہا ہی نہیں۔ اور کنٹونمنٹ الیکشن میں پنجاب میں جو حشر نشر کیا تھا نون لیگ نے تحریک انصاف کا، وہ تو تحریک انصاف ان الیکشنوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے روتی ہوگی۔ لیکن اس خوف کے بعد پنجاب میں تحریک انصاف نے بلدیاتی الیکشن کو، پرویز لائی کی فارم ہو یا بزدار فارم ہو، انہوں نے الیکشن کو ملتوی ہی کیا۔ ایک بات میں یہاں عرض کرتا چلوں، کھلا یہ راز کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ ہے، اور یہ راز اس وقت کھلا جب ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب کے، وہ 18-19 سیٹوں پہ، اور جس میں اپنی ہی ساری سیٹیں جیت گئی تحریک انصاف، اور بلکہ 2 سیٹیں انہوں نے چھین بھی لیں، اپنی ان کی 2 جو ہے وہ چلی بھی گئی۔ گویا نہ کوئی نقصان ہوا نہ فائدہ ہوا، لیکن ایک سائیکولوجیکلی، ایموشنلی اور پولیٹیکلی یہ فائدہ ہوا کہ ان کا ووٹ ان کے ساتھ ہی موجود تھا۔ تو یہ جو ضمنی الیکشن تھا اس میں انرجی ملی، لیکن جب یہ ضمنی الیکشن میں، صوبائی ضمنی الیکشن میں انرجی ملی تو تب تک تحریک انصاف کی لٹیا ڈوب چکی تھی، اور سیاسی صورتحال ایسی ہو گئی کہ اب واپسی کا سفر ممکن ہی نہیں تھا۔ کہاں بلدیاتی، پرویز لائی کا جتنا دور تھا وہ آنکھ مچولی کا تھا، جو آج فنش ہو گیا اسمبلی کے ٹوٹنے سے آٹومیٹیکلی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اپنا اکٹ شو کر رہے تھے، جب مختلف دڑے، وہ صدیقی صاحب کا پارلیمانی دڑا ہو یا فروخ ستار صاحب ہوں تو مصطفیٰ کمال ہوں، جب یہ جفیاں ڈال رہے تھے تو پھر الیکشن لڑا کیوں نہیں؟ سنہری موقع تھا ایم کیو ایم کو اپنی سیاسی قوت دکھانے کا، اگر ایم کیو ایم وہاں تھی پھر اتنا ہی سنہری موقع تھا پھر سے میل ملاپ کا، اور پھر سے اکٹھے چلنے کا، اور ایک دوسرے سے دامنگیر ہونے کا۔ لیکن ایم کیو ایم نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ کیوں ضائع کیا؟ کیا وجہ ضائع کرنے؟ بڑی سمپل سی وجہ ہے۔ سمپل سی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو خوف تھا کہ وہ اپنا جو تھوڑا بہت بھرم ہے وہ نہیں رکھ سکیں گے۔ لیکن ایک ان کا بڑا بھرم ہے پارلیمانی سیاست، قومی سیاست میں، کہ اگر وہ تھوڑا ٹس سے مس کریں، تھوڑا ادھر سے ادھر ہو جائیں تو شاید شہباز شریف کی حکومت دڑم کر کے گر جائے۔ بیکاز اگر ووٹ کا عدم اعتماد کا معاملہ تو اب ہو نہیں سکتا، لیکن اگر صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو اعتماد کے ووٹ کا شماریاتی معاملہ تب حل ہوتا ہے ایم کیو ایم بھی ووٹ دے۔ بھلے ہی کل پرسوں بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے بلاول بھٹو زرداری، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے 172 پورے ہیں، جب چاہیں ہم لے سکتے ہیں اعتماد کا ووٹ، لیکن دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ چلے خوف کے باعث چھوڑ تو دیا ایم کیو ایم نے، بلدیاتی الیکشن جو آج کراچی میں ہو رہے ہیں اس کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن کیا وہ
متحدہ جو اپوزیشن ہے متحدہ کی جو حکومت ہے جو پی ڈی ایم ہے، تو کیا ان کو بھی چھوڑ دیں گے؟ ان کے چھوڑنے کے لیے انہیں کسی ایوب خان کا حکم چاہیے، انہیں کسی جنرل ضیاء الحق کا حکم چاہیے۔ اب بھلے ہی آپ ذرا یہ نا دل پہ نہ لیجئے گا کہ ایوب خان تو اس وقت نہیں تھے، بہرحال وہ ایک علامت بن گئے ہوئے ہیں نا آمریت کی، تو چلیے کسی ضیاء الحق کا حکم چاہیے، پرویز مشرف کا حکم چاہیے، جناب جنرل باجوہ کا چاہیے، تو وہ تو نہیں ہے۔ اور حافظ صاحب موجودہ آرمی چیف ایسا حکم دینے کے موڈ میں بظاہر دکھائی نہیں دیتے، تو پھر کون ہے جو اسے کہے لوٹ آؤ اور ایم کیو ایم لوٹ آئے؟ میرا خیال ہے کہ کس کی طرف، بلدیاتی الیکشن کی طرف کسی نے کہا نہیں، وہ آئے نہیں، اور اب پی ڈی ایم سے بھاگنے کے لیے بھی انہیں حکم چاہیے اور وہ کوئی حکم دے گا نہیں۔ تو میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے، میرا انالیسز ہے کہ پی ڈی ایم کو ایم کیو ایم نہیں چھوڑے گی، اور وہ اپنی سکن سیو کرنے کے لیے جو الیکشن کا بائیکاٹ کیا، تو کم و بیش دے ہیو سیوڈ دیئر سکن۔ اب دیکھنا ہی ہے کہ تینوں دڑے جو اپنی سکن سیو کر چکے ہیں اگلی سیاست کیسے کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ پی ڈی ایم اب حکومت میں رہ کے کرے گی کیا۔ کے پی کی اسمبلی پتہ نہیں دل بے ایمان ہو رہا ہے یا کوئی فائلوں پہ سائن رہتی ہیں، تو وہ جو کے پی کی اسمبلی ہے وہ ابھی نہیں ٹوٹی، لیکن آج کل میں تڑک کر جائے گی وہ بھی۔ آج بات صرف ہمارے بلدیاتی الیکشن کی تھی، شام کو الیکشن آئیں کیا رزلٹ آئے گا، تو کم و بیش لگ یہ رہا ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوگا۔ دونوں طرف سے دعوے ہیں کہ میئر ہمارا ہوگا کراچی اور حیدرآباد میں، لیکن میئر کراچی میں پی ڈی ایم کا ہوگا، باقی دڑے بھی تو ہیں، تو پھر کوئی ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوں گی، کوئی ادھر سے ملے گا، کوئی ادھر سے آئے گا، کوئی روٹھ جائے گا، تو اس کا جو سم ہوگا، جو گرینڈ ٹوٹل ہوگا، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کراچی اور حیدرآباد میں، باقی تو ابھی پتہ ہی ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہوگا، لیکن کراچی اور حیدرآباد میں پی ڈی ایم کے میئر آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 6 7 8 گھنٹے، تو پتہ چل جائے گا۔ فی الحال یہی کہیں گے کہ ایم کیو ایم نے ایک دوسرے سے دامنگیر ہونے کا اور اپنا سیاسی اثر و رسوخ سمجھانے، جمانے اور دکھانے کا موقع ضائع کر دیا۔